وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم قابل صد احترام علماء کرام، اساتذہ کرام، خصوصاً ہمارے بہت ہی محترم دوست ادارہ حاضہ کے محترم حضرت مولانا عبید الرحمن فیض صاحب اور عزیز طلباء، آج الحمدللہ ہم قرآن کی نسبت سے اس مجلس میں حاضر ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے حافظ عالم زیب کو اور ان کے اہل خانہ کو اور ان کے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، خصوصاً ان کے استاد محترم کو، ادارہ حاضہ کے محتمم صاحب اور انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس فتنے کے دور میں وہ دور دراز سے آئے ہوئے بچوں کو اپنے بچوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام قرآن کریم ان کے سینے میں محفوظ کرنے کی محنت اور جد و جہد کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ دوسری بات میں طلباء حضرات کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ معاشرے کو، دور حاضر کو دیکھ کر اپنے دل میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ آپ دین اسلام کی تعلیمات اور اللہ کے فرامین اور اللہ رب کریم کے وعدے کو سامنے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن سے جڑنے والے کو ہمیشہ کے لیے کامیاب فرمایا ہے، اور یہ وعدہ فرمایا ہے جو بھی قرآن کے ساتھ نسبت رکھے گا اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ وہ کبھی اس دنیا میں اور نہیں آخرت میں ناکام ہوگا، بلکہ وہ سرخرو ہوگا۔ اللہ اس دنیا میں بھی اس کو سرخرو فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عظیم مرتبے پر فائز فرمائیں گے۔ تو اس لیے کہ دنیا کے ماحول کو دیکھ کر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی کیا کچھ کر رہا ہے، دیکھ کر اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ یہ اپنے دل و دماغ میں پیوست کریں کہ حافظ قرآن بننے کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنا جا سکتا ہے، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ انجینئر بھی بنا جا سکتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے منصب پر بھی پہنچا جا سکتا ہے۔ ہمارے اس ملک پاکستان کے چیف جب اس کے تعینات کی بات ہو رہی تھی تو دنیا نے دیکھا کہ جہاں وہ ملک پاکستان کی فوج کے سربراہ بننے جا رہے تھے، وہیں پر ان کا جب ذکر ہو رہا تھا تو ساتھ یہ بھی خصوصی طور پر ذکر ہو رہا تھا کہ جی وہ حافظ قرآن بھی ہے، اور اس کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات تھی، ملک پاکستان کے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات تھی، اور مدارس کے ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے طلباء کے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات تھی کہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ دنیا کے کسی بڑے منصب پر بھی پہنچا جا سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جب ایک مقام پر انہوں نے اپنی تقریر میں قرآن کریم کا حوالہ دے کر قرآن کی آیت پڑھ کر یہ بتا رہے تھے کہ کم تعداد میں ایمان والے لوگ اللہ کے حکم کے ساتھ کثیر تعداد پر غالب آ سکتے ہیں، تو یہ بڑی مزے کی بات تھی اور بڑی حوصلہ افزا بات تھی
کہ ہمارے ملک پاکستان کے فوج کے سربراہ حافظ قرآن اور قرآن کا حوالہ دے رہا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ بچے جو ہے وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، بڑھ کے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، اللہ کے قرآن کو اخلاص للہیت کے ساتھ اپنے سینے میں پیوست کریں۔ انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور دنیا کا مشاہدہ بھی ہے، کبھی ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ ہمارا مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا جس کو ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال کرتے ہیں، فرنیچر بنتا ہے، کھڑکی دروازے بنتے ہیں، مختلف کاموں میں جب وہی لکڑی جو ہے وہ قرآن مجید کے رحل کے لیے استعمال اس کو کرتے ہیں تو وہ اتنا عظیم بنتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے عقیدے میں اس بات کو شامل کرتا ہے کہ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھی جو ہے وہ مسلمان ادب اور احترام سے جو ہے وہ سر جھک جاتا ہے اور اس کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھتا۔ ایک کپڑا لیجئے، اس کپڑے کو ہم اپنے زندگی کے مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں، پہننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پردے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ صفائی کے لیے بھی یہ کپڑا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ کپڑا قرآن کریم کا غلاف بنتا ہے پھر اتنا اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو مقام کو بلند کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا صاحب قرآن بعد میں کھولتا ہے، اس غلاف کو پہلے چومتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ قرآن کھولتا ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، یہ بھی مسلمانوں کا ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو پکڑنے کا بھی ثواب ہے، اور قرآن کریم کے اوپر جو غلاف ہے اس کو پکڑنے کا بھی ثواب ہے۔ تو ایک کپڑے کو اتنا مقام ملتا ہے، ایک لکڑی کو بے جان اس کو اتنا مقام ملتا ہے، ایک اشرف المخلوقات ایک انسان جو اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے اس کا کتنا مقام ہوگا۔ رحمت کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کل کو قیامت کا دن ہوگا اور یہ صاحب قرآن حافظ قرآن ہوگا جس نے قرآن کو پڑھا اور اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور قرآن کے بتائے ہوئے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام سمجھا، اپنے زندگی کو قرآن مجید کے مطابق گزار کر اللہ کے سامنے جب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگا، اللہ کی طرف سے اس سے کہا جائے گا قرآن کو اسی طرح پڑھتا جا جیسے دنیا میں قرآن کو پڑھتا رہا۔ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے، ٹھہر ٹھہر کر جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا کل کو اللہ کی عدالت میں اس سے کہا جائے گا کہ یہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں قرآن مکمل ہوگا وہیں پر جو ہے وہ صاحب قرآن کا مقام ہوگا۔ تو یہ حافظ قرآن کا مقام ہے اور اس کا اعزاز ہے۔ آپ کے فرامین سے ہٹ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عملی طور پر بھی عمل کر کے دکھایا۔ غزوہ احد میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، جب ان کی اجتماعی قبریں بن رہی تھی، تدفین کا عمل ہو رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں دیکھیں جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کو آگے لٹایا جائے۔ یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ فرمایا کہ حافظ قرآن اس دنیا کے اندر بھی امام بنتا ہے، مرے گا تو آخرت میں بھی امام ہوگا اور قبر میں بھی جو ہے وہ حافظ قرآن جو ہے اس کا مقام آگے ہوگا، پیچھے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہ عزیز طلباء، آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بلکہ جڑے نہیں، اللہ نے آپ لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، اللہ نے آپ کو جوڑ رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ریاستوں کی حفاظت کے لیے، ملکوں کی حفاظت کے لیے جب نوجوان متعین کیے جاتے ہیں ان کے جو ہے لمبی چوڑی شرائط ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے محافظ جب چنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہر ارے غیرے کو اللہ نہیں چنتے، بلکہ جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں اللہ اسی کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے محافظین میں چنتے ہیں۔ تو آپ بچے بھی انہی میں سے ہیں جن کو اللہ نے معاشرے میں لاکھوں ہزاروں میں اللہ نے چن کر اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ یہاں پر لایا ہے، اور آپ لوگ اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ جو ہم جڑے ہوئے ہیں اس مجمع میں
جتنے بھی حضرات ہیں کسی نہ کسی واسطے سے جو ہے وہ سب کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے. کوئی قرآن پڑھا رہا ہے اور کوئی قرآن سمجھا رہا ہے اور کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے اور کوئی قرآن کی کسی صورت خدمت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تا حیات ہماری اس نسبت کو جو ہے وہ جاری اور ساری رکھے. ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں. مریں تو قرآن پڑھتے ہوئے مریں. جب کل کو قبر سے اٹھیں تو قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں. محشر میں جب ہم اٹھیں تو ہم حافظ قرآن صاحب قرآن ہو کر اٹھیں. جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.